بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک میں اس وقت کیا حالات ہیں، کس قدر خطرات ہیں، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں۔ کئی چیزیں واٹس ایپ گروپ میں چل رہی ہوتی ہیں، معیشت کس طرف جا رہی ہے، کیا حالات ہوں گے، ایمرجنسی کی صورتحال تو نہیں لگنے والی۔ تو جناب ان سب باتوں کا جواب موجود ہے پاکستان میں معیشت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے۔ سب سے اہم اخبار بزنس ریکارڈر نے پوری تفصیل اس پر چھاپ دی ہے۔ اب اس میں اہم باتیں کیا ہیں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حالات اتنے خراب ہیں، اور اسی طرح سے شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے ہوئے کیوں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے الجھ پڑے، ان کو بولنے کیوں نہیں دیا۔ پھر اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ انور مقصود صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اتنے بڑے لکھاری، مزاح نگار، مصنف، وہ کیوں طنز کر رہے ہیں، اور کیوں انہوں نے حالیہ ایک تقریب میں یہ بات کہی کہ قیامت ہی کی نشانی ہے کہ اچھے لوگوں پر برے لوگ حکومت کرنے لگے۔ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیوں کہا کہ جی مولانا نے جو عورتوں اور ماؤں بہنوں کے حوالے سے جو بات کی وہ تو ایسے تھا جیسے یعنی کوئی کردار نہیں تھا، وہ دنیا میں جو آئے ہیں وہ دو باپ ہی ان کو لے آئے ہوں۔ تو اس طرح کی بات کیوں انور مقصود صاحب نے اتنی سخت تنقید وہ کیوں کر رہے ہیں موجودہ حکومت پر، یہ سب باتیں آپ کو واضح ہو جائیں گی۔ آپ اپنے ارد گرد مہنگائی دیکھ ہی رہے ہوں گے، لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اس کی تصویر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بزنس ریکارڈر نے پوری تفصیل اور پورے دلائل اس میں دیے ہوئے ہیں کہ اب پاکستان کے ذخائر چونکہ 7 ارب ڈالر سے نیچے آ چکے ہیں۔ یہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، اور جو ہی یہ 6 ارب ڈالر پر جائیں گے، کیونکہ یہ ایک جھٹکے کی اب مار رہ گئی ہے، جس تیزی سے موجودہ حکومت یعنی جب سے رجیم چینج کا معاملہ شروع ہوا 12 ارب ڈالر لگ بھگ نیچے آ چکے ہیں پاکستان کے ذخائر۔ تو اب صرف 1 ارب ڈالر اگر یہ مزید نیچے آتے ہیں تو آپ ملک میں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اب حقیقت بتانی ہے، کیونکہ ہم تو یہی چاہتے تھے کہ 12 ارب ڈالر بھی نیچے نہ آئے، لیکن آ چکے۔ تو اب حالات یہ ہیں، خدا نخواستہ اگر یہ 6 ارب ڈالر پر جاتے ہیں تو پھر آپ کو پیٹرول پمپس پر لائنیں ملیں گی۔ راشن جو ہوتا ہے، جس طرح راشننگ کی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں، یعنی ہر آدمی کو ایک خاص حد تک ہی پیٹرول مل سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ادویات کے حوالے سے سن لیجئے کہ حالات یہ ہیں، ڈالرز کی اتنی کمی ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی ہی اسی طرح کی ہے کہ اب ادویات بنانے کے لیے جو میٹیریل چاہیے ہوتا ہے مختلف، جو باہر سے لایا جاتا ہے، اس کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے لیکن خدا نخواستہ اس کے امکانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ کو ادویات نہ ملیں۔ خوراک کے حوالے سے بھی خدشات ہیں، کیونکہ جب آئل کی ڈسرپشن ہوگی، پیٹرول یا تیل ڈیزل دستیاب نہیں ہوگا، تو ظاہر ہے کہ پھر آمد و رفت بھی مشکل ہوگی اور چیزوں کی سپلائی بھی پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو اتنی خطرناک صورتحال کی پیشگوئی بزنس ریکارڈر نے کر دی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس حکومت کی ترجیحات کیا ہیں۔ ایک طرف مہنگی ترین گاڑیاں، ان پر جناب ٹیکس ہی ختم کر دیا گیا، اور یہ سب پارلیمنٹیرینز کے شوق پورے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا گیا۔ اور ایک طرف کہہ رہے ہیں جی ڈالرز کی کمی ہے، لیکن یہ باہر سے مہنگی ترین گاڑیاں منگوانے کے لیے ڈالرز ہیں، لیکن دوسری طرف گوگل کو پیمنٹ کرنے کے لیے اس سے کہیں کم جو ضرورت ہے ڈالرز کی وہ نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسٹیٹ بینک کو مجبوراً مہنگائی پھر بھی قابو نہیں ہو رہی، تو شرح سود 16% پر لے جائی گئی ہے، جو کہ ایک اور المیہ ہے۔ اتنی خطرناک صورتحال ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اسحاق ڈار ہوں یا جو بھی موجودہ حکومت میں لوگ ڈیسیجن لے رہے ہیں ان کے بس سے باہر ہے۔ جس طرح سے اب انہوں نے IMF کو دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں کہ جی ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسٹاک ایکسچینج بیٹھتی چلی جا رہی ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت کو یا حکمرانوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ اس طرف توجہ نہیں دے رہے، بات ہی نہیں کر رہے۔ تو اتنی خوفناک اور خطرناک صورتحال کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اس کی مزید تفصیل پر جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے اب ان وجوہات پر بات کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا حالات ہیں اس وقت، جو تازہ ترین خبریں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے جی، اتحادی حکومت برآمدات بڑھانے میں مسلسل ناکام،
یہ خبر آپ کو مل جائے گی۔ مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے ایک اور بری خبر، کیونکہ خوردنی تیل اور 5% اس پر ریگولیٹری ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تیل اور مہنگا ہو رہا ہے، کھانے پینے کا تیل۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں نمایاں کمی ریکارڈ، یہ آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی نیچے جا رہی ہے۔ جب آپ کی یعنی معاشی طور پر، کاروباری طور پر آپ دیکھیں گے کہ پہیہ ہی نہیں چل رہا، وہ آہستہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے بے روزگاری، غربت اور پریشانی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ملک میں چاول کی قیمتیں بھی ریکارڈ سطح پر جا پہنچی۔ آپ ہر چیز آپ دیکھیے، سبزیوں پھلوں کی قیمتوں میں اضافے سے متوسط طبقہ بھی پریشان۔ شرح سود میں تیزی سے اضافہ، معاشی مشکلات بڑھنے کا خطرہ۔ IMF ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، مجھے پاکستان کا مفاد دیکھنا، اسحاق ڈار کا بیان، اور اس کے بعد جناب مارکیٹ کریش۔ اس کے ساتھ جناب ہر طرف سے آپ کو اسی طرح منفی اور بری خبریں سننے کو ملیں گی۔ دوسری طرف کیا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو بولنے ہی نہیں دے رہے، اس لیے کہ کوئی شکایت نہ کرے، کہیں نہ آئے، ان کو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، تقریب میں پیچھے لوگوں کو چپ کراتے ہوئے ملتے ہیں۔ اور اب خیال آ رہا ہے مولانا کو بھی، کیونکہ اب ایسے ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جب معاملات ہی نہیں سنبھل رہے، کچھ بہتری نہیں آ رہی، بلکہ دن بدن حالات خراب ہیں، تو ان سے تو سنبھلے نہیں۔ اور جس طرح انہوں نے معیشت کو جھٹکا دیا یہ سارا رجیم چینج کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، اور 8 مہینے گزر گئے، نیچے سے نیچے ملک کو لے جا رہے ہیں، کوئی ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، IMF سے ڈیل نہیں ہو رہی، تو باقی کہاں سے معاملات ہونے ہیں۔ تو اب یہ چل چلاؤ کا معاملہ ہے، اور اسی حوالے سے اب انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ جناب جس سے یہ لگے کہ جناب ہمارے لیے تو حالات اتنی مشکل کر دیے تھے، ہم جب حکومت میں آئے تب ہمیں 8 مہینے بعد سمجھ آئی کہ وہ حالات تو اتنے برے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا، ہم سے تو بڑا دھوکہ کیا گیا، بڑی دغا کیا گیا۔ اب جناب آپ کامران خان صاحب کی ٹویٹ دیکھ لیں، معاشی بحران خاک ٹلے گا، پاکستان نے IMF سے جنگ چھیڑ دی ہے، PM اسحاق ڈار کو سنبھالیں، IMF کو ایسے لتاڑتے ہیں جیسے پاکستان نہیں، IMF پاکستان سے قرض کا متمنی ہو۔ ڈار صاحب کی جس دن سے پاکستان واپسی ہوئی، IMF کیا ریٹنگ ایجنسیز کو ایسے مخاطب کرتے ہیں جیسے یہ سب وزارت خزانہ کی ذیلی ادارے ہوں، یہ سب دکھانے کے لیے، پھر پاؤں تو پڑتے ہیں، صرف بیانات اس طرح کے دیتے ہیں۔ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں جی ان ٹوڈیز نیوز پیپر، سیمنٹ سیلز ڈاؤن 16.8%، سیمنٹ کی سیلز جو ہیں وہ تقریباً 17% نیچے آ گئی ہیں۔ پیٹرولیم پروڈکٹ سیلز ڈاؤن 20%، فارما کمپنیز وارن آف ڈرگ شارٹیج ایز را مٹیریل LCs آر ناٹ بینگ اوپنڈ، پرائسز آف اسینشیل کموڈیٹیز اپ 30%، کاٹن رائیولز ڈاؤن 40%، اینڈ دس از جسٹ 1 ڈیز نیوز، صرف ایک دن کی خبریں جب وہ شیئر کر رہے ہیں تو اس وقت یہ صورتحال ہے۔ بینکوں کو اسٹیٹ بینک کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی 30 سے 45% آپ کوٹا رکھ لیں باہر سے چیزیں منگانے کا، اب یہ اور نیچے جانے والا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بزنس ریکارڈر جو ہے وہ مزید اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے جی سویابین کی جو امپورٹ ہے وہ کچھ اجازت دی گئی، کچھ اب بھی وہیں پر پورٹس پہ کھڑی ہیں جہاز اور شپمنٹ جو ہے، اور اس کا مسئلہ کیا ہوا کہ اب ہوگا یہ کیونکہ چکن اور ملک کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جائے گی، تو اس وجہ سے اب آنے والے مہینوں میں آپ اور زیادہ مہنگائی دیکھیں گے چکن اور دودھ کے معاملے میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ یہ دیکھیے کہ کہا جا رہا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو سکتی ہے، نہ صرف کمی بلکہ مہنگائی بھی، یعنی دونوں کام اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نے باہر سے چیزیں خریدنی ہیں پاکستان کی کمپنی نے کسی نے، تو پہلے 1 سے 2% چارج کیا جاتا تھا اس پر، اب 7 سے 8% کیا جا رہا ہے، کیونکہ اتنا زیادہ رسک ہو گیا ہے۔ باہر کے بینک جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس میں سے 7 سے 8% حصہ دو، جس سے مسائل اور بڑھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس کو آپ ڈیفالٹ کا خطرہ کہہ لیں، آپ اس کو بری معیشت کہہ لیں، تو اب یہ کہا جا رہا ہے the situation could not be much different from what Sri Lanka had been facing in the past few months۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو حالات ہونے والے ہیں جو نظر آ رہے ہیں، بزنس ریکارڈ کوٹ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوں گے، خدا نخواستہ، یعنی بالکل ایمرجنسی کی صورتحال ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ جناب چونکہ اب پیٹرول جو ہے بہت کم ہو جائے گا، 6 ارب ڈالر پر اگر ذخائر جاتے ہیں جس طرف جا رہے ہیں، 7 ارب ڈالر سے تو نیچے آ چکے، تو پھر ہوگا یہ کہ آپ کے ہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوگی، تیل ملے گا نہیں، اور اس وجہ سے میڈیسنز، فوڈ اور دیگر ضروریات زندگی کی شارٹیج ہو جائے گی۔ تو اب جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں IMF کے حوالے سے، دیگر حوالوں سے، تو اس طرح معیشت ٹھیک نہیں ہونی۔ اب حال تو یہ ہے کہ چونکہ ہر طرف ڈیفالٹ کی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، ڈیفالٹ کرے گا نہیں کرے گا، اسحاق ڈار صاحب تو کہتے ہیں جی
کبھی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن دوسری طرف اب ماہر معاشیات کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈیفالٹ کہتے کس کو ہیں؟ اس وقت باہر سے جو مال منگوایا جا رہا ہے اس کی پیمنٹ کے لیے رقم نہیں، یعنی ڈالرز ہیں ہی نہیں. بہت سا مال ایسا ہے جو پورٹس پر پہنچا ہوا ہے لیکن اس کے لیے ڈالرز نہیں دیے جا رہے، مال وہاں پر پڑا پڑا خراب ہو رہا ہے. تو جب آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے، مختلف چیزیں منگوانے کے لیے ڈالرز نہیں دیے جا رہے، بینکس کو منع کر دیا گیا ہے، اسٹیٹ بینک ریلیز نہیں کر رہا، تو ایکچولی پھر حقیقت میں تو آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں. یعنی جو پیمنٹس آپ نے کرنی تھی وہ آپ نہیں کر پا رہے تو آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ پھر ڈیفالٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ کہیں نہ کہیں حکومت نے اگر سروائیو کرنا ہے تو ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، بڑکوں پر نہ جائیں. دوسری طرف یہ ایم این ایس کو جس طرح سے فنڈ دے رہے ہیں، 87 ارب روپے اب تک تقسیم کر چکے ہیں، اس کو روکنا ہوگا اور ان کو کچھ فیصلے لینے پڑیں گے. اب یہ کچھ فیصلے جو لینے پڑیں گے، لیکن حکومت کو اس طرف نہ تو نظر آ رہا ہے کہ کوئی فکر ہے نہ توجہ ہے، کیونکہ خود وہ لوگ جو عمران خان کے خلاف بات کیا کرتے تھے، تنقید کیا کرتے تھے اور اسحاق ڈار کی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، اسحاق ڈار یہ کر دے گا وہ کر دے گا، اب وہ لوگ ٹیلی ویژن پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار نے برباد کر کے رکھ دیا اور صرف عمران خان کو کسی طرح سے قابو کیا جائے، پکڑو جی اس کو کچھ کر دو، اس کو سیاست سے مائنس کر دو، اس پر ان کی توجہ ہے. اور جب تک وہ نہیں ہو جاتا یہ کہتے ہیں ہم نے الیکشنز میں ہی نہیں جانا، ہمیں بڑی مار پڑے گی. جبکہ جو کرنے کے کام ہے، جو معاشی طور پر بہتری کے کام ہے، کوئی عوام کے لیے کچھ، ملک کے لیے کچھ بہتر کرنے کا کام ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. کیونکہ چاہے وزیر خزانہ ہو یا کوئی اور وزیر ہو، اس کا فوکس، اس کی پریس کانفرنسز، اس کے بیانات صرف اور صرف عمران خان کے خلاف باتیں کرنے تک محدود ہیں، نہ کوئی پلان ہے. اسی وجہ سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ماہر معاشیات سب اس چیز کے بارے میں لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے. اتنی خطرناک صورتحال ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ گاڑیوں پر کوئی پابندیاں لگا دیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کام کرنے کے دنوں میں کمی کر دیں، آپ ورکنگ آورز میں کمی کر دیں، آپ کسی بھی طرح سے تیل کی بچت کریں، جو امپورٹ بل ہے اس کو اور کم کرنے کی کس طرح سے کوشش کریں. اتنے یعنی ایمرجنسی کی صورتحال، جب آپ کو اس وجہ سے کہ معاشی ابتری اتنی ہے، اتنی بری صورتحال ہے کہ آپ کو یعنی ہفتے میں 5 کی بجائے 4 دن کام کرنے کا کہا جا رہا ہو، ماہر معاشیات کی طرف سے گاڑیاں کم سے کم سڑکوں پر لانے کا کہا جا رہا ہو کہ جب 4 دن ہی کام کرنا ہے تو آپ کم از کم 1 دن مزید آپ بچا سکیں گے، گاڑیاں سڑکوں پر نہ آئیں، اور ورک فرام ہوم کی طرف جتنے لوگوں کو کہا جا سکے کہا جائے. یعنی اتنا یہ ابھی سے ماہر معاشیات بتا رہے ہیں، اور حکومت آپ کو یہ چیزیں نہیں بتائے گی، اس نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اور اگر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو صرف عمران خان کے خلاف بیان دینے کے لیے اور کچھ بھی نہیں. اللہ حافظ.